آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَآتُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ قرآن مجید کی ساری صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے. 286 آیات پہ یہ مشتمل ہے اور مکی دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئی مکی دور میں اور ان صورتوں کے اندر جتنی دینی تعلیمات ہیں جتنی دینی تعلیمات بیان ہوئی اور ساری کے ساری تعلیمات کا خلاصہ سورہ بقرہ. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں. یہاں تک کہ اس کے اندر اسلام کے پورے نظام کا ذکر ہے. اسلام کے پورے نظام کا ذکر ہے سورت کے اندر. اس کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. 3 گروہوں کا. ایک اہل ایمان اور متقی لوگوں کا گروہ, ان کا ذکر اللہ نے 4 آیات میں فرمایا. پھر پکے کافروں کا ذکر, اس گروہ کا ذکر جن کو اللہ نے 2 آیات میں ذکر فرمایا. اور پھر اللہ نے 13 آیات میں منافقین کے گروہ کا ذکر فرمایا. منافقین کے بھی پھر 2 گروہ تھے. ایک وہ جن کے دل میں کفر جمع ہوا تھا, ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا تھا یہ گونگے, بہرے اور اندھے راہ راست کی طرف نہیں آ سکتے. اور ایک وہ تھے کہ جو تردد میں تھے, شک میں تھے. کبھی تو چاہتے کہ دین اسلام کی طرف آ جائے اور کبھی جو ہے نا وہ پھر رک جاتے تھے. تو ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے آنے کی امید ہے. اللہ لیکن یہ گروہ زیادہ خطرناک تھا, اس لیے اللہ نے ان کو زیادہ یعنی 13 آیات میں اس گروہ کا ذکر فرمایا. پھر قرآن مجید کی جو پہلی دعوت ہے, پہلی دعوت وہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف. عبادت یہ جو عین با اور دال کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے بندگی. اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش سے لے کے اللہ کی مکمل اطاعت تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے.
بندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت سے لے کے، جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے پوجنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس سے لے کے اللہ کی مکمل اطاعت تک کو بندگی کہا جاتا ہے، عبادیت کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی وحدانیت پہ اور قرآن مجید کی حقانیت پہ، رسول اللہ کی رسالت پہ اور وقوع قیامت پہ دل سے ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے اس قانون پہ مکمل عمل ہو، مکمل عمل ہو، یہ کامل ایمان ہے، یہ کامل ایمان ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اگر اپنی کتاب میں دعوت دی تو اپنی عبادت کی، اپنی بندگی کی، اور عبادیت، اللہ کا بندہ ہونا، یہ بندے کے اندر کمال ہے، بندے کے اندر کمال ہے، یہ رب کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لفظ عبادیت کے ساتھ فرمایا تو آپ کو خصوصی انعام نصیب فرمایا ہے، عطا فرمایا، خصوصی انعام۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں اپنے حبیب کا ذکر لفظ عبادیت کے ساتھ فرمایا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جیسے عظیم نعمت کا، خصوصی نعمت کا، انعام کا ذکر فرمایا۔ اور اس سفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، معراج کے سفر کا، جو عجیب غریب سفر تھا۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب سے گفتگو فرمائی اور جو کچھ فرمایا، جو کچھ انعامات دیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ذکر فرمایا۔ تو ایسے ہی اللہ نے جب بھی اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں لفظ عبد کے ساتھ فرمایا تو وہاں خصوصی انعام کا بھی ذکر فرمایا، خصوصی انعام عطا فرمایا۔ تو عبادیت یہ بندے کے اندر کمال ہے کہ وہ بندگی کرے۔ عبادیت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو، کہ وہ بندگی کرے۔ کس کی بندگی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، یہ اس کے اندر کمال ہے۔ اللہ کے انبیاء اللہ کے کامل بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اسی عبادیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا، عبادیت کے ساتھ کامل بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں، اللہ کے بیٹے ہوں، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جز ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں حلول کر چکے ہوں۔ اللہ نے تردید فرمائی، فرمایا خود انبیاء کو اس بات پہ ناز تھا، اس پہ فخر تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال پہلی دعوت قرآن کی کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور وہاں بھی اللہ نے دو لفظ ذکر کیے، حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ خبر یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ وہاں لفظ اللہ نہیں ذکر فرمایا، رب کا لفظ اور خالق کا لفظ ذکر فرمایا، اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ معبود وہ ہو سکتا ہے اور عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو رب ہو، خالق، اور اللہ کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے۔ اس کو یہ
شرک کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کو شرک کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو، جو کیا ہو، خالق۔ بہرحال میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس صورت کے 4 اہم اور عمدہ مضامین ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ایک دوسرا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا مضمون قرآن مجید کی حقانیت، چوتھا مضمون آخرت، وقوع قیامت اور آخرت۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کر سکتا ہے کہ انسان کو بنا لے اور ایسی جگہ بھیج دے کہ جہاں برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، جہاں شر بھی ہے، جہاں خیر بھی ہے، جہاں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھیجا اس جہان میں جہاں برائی بھی ہے، جہاں اچھائی بھی ہے، جہاں شر بھی ہے، خیر بھی ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں روشنی ہے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمانی وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ انسان جو ہے نا وہ خیر کو اپنائے، شر سے اپنے آپ کو بچائے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اچھائی اپنائے، تاریکی سے بچے اور روشنی جو اپنائے، روشنی کی طرف چل پڑے، اور اس طرح اس کی دائمی زندگی داؤ پہ نہ لگ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں بھیجی، اور پھر اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بہرحال 4 عمدہ مضامین تھے اس صورت کے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ذکر تو ہو چکا۔ دوسرا مضمون ہے رسول اللہ کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت۔ اس مضمون کا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قرآن مجید کی حقانیت کا اور رسول اللہ کی رسالت کا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو چیلنج دیا کہ دیکھو، تم اگر کہتے ہو کہ قرآن رب کا بھیجا ہوا نہیں، یہ میرے حبیب کی طرف نسبت کرتے ہو، اس کا گڑھا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو عربی زبان میں ہے نا، عربی زبان، اور میرے حبیب کی ساری زندگی تمہارے سامنے، امانت و دیانت کی، سچائی کی، امانت و دیانت کی، یہاں تک کہ نبی بننے سے پہلے تمہارے ہاں صادق اور امین مشہور ہے، صادق اور امین، اور امانتیں اپنے پاس رکھاتے تھے، امانتیں اپنے پاس رکھاتے تھے، امانتیں اپنی رسول اللہ کے پاس رکھاتے ہیں تم لوگ۔ صادق کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ابھی آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان سے پہلے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تو فرمانے لگے اگر میں کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ اور ہونے والا ہے، تم یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ بالکل، ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، پوری زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہیں۔ تو اس طرح تو آپ صادق ہیں اور امانت دار، کہ امانتے سارے کے سارے کافر، مخالفت کے باوجود بھی، بعد میں جب نبی بنے اس کے باوجود بھی امانتے آپ کے پاس رکھاتے تھے، اور نبوت سے پہلے تو رکھاتے تھے، نبوت کے بعد بھی رکھاتے تھے۔ یہ آپ کی جو ہے نا وہ امین ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی زندگی کے سامنے سچائی کے اعتبار سے بھی، امانت جانت کے اعتبار سے بھی، جو آدمی اپنی ذاتی زندگی میں پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بول سکا، کبھی اپنی ذاتی زندگی میں خیانت نہ کر سکا، وہ پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں خیانت کیسے کر سکے گا؟ کہ اللہ کے بارے میں خیانت کر سکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے اس نے جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، یہ۔ اور دوسرا یہ، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کسی مکتب میں پڑھا نہیں، کسی استاد سے سیکھا نہیں،
کسی مکتب میں پڑھا نہیں، کسی استاد سے سیکھا نہیں، اور تم میں بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے شعراء، بڑی فصاحت والا رکھنے والے، بلاغت رکھنے والے۔ حالانکہ یہ عربی جو لوگ جو ہے نا، عربی لوگ، ہم عجمیوں کو، ہم لوگوں کو، غیر عربیوں کو یہ عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کس کو کہتے ہیں؟ گونگے کو، گونگے کو۔ یہ کہتے ہیں کہ جس قوت گویائی کے ساتھ کلام ہونا چاہیے، اس قوت گویائی کے ساتھ عجمی لوگ، غیر عربی لوگ کلام نہیں کر سکتے۔ جس فصاحت کے ساتھ، جس بلاغت کے ساتھ کلام ہونا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، اس فصاحت اور اس بلاغت کے ساتھ، ان مہارتوں کے ساتھ، ان باریکیوں کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ غیر عربی لوگ جو کلام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں وہ عجمی کہتے تھے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت عروج پہ تھی، عروج پہ تھی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے نبی کو معجزہ اس چیز میں دیتا ہے، اس چیز میں دیتا ہے جو چیز اس وقت لوگوں میں کیا ہو، بڑے عروج پہ ہو، اور جس کے پاس ہو اس کو جو ہے نا وہ بڑا مقام والا سمجھتے ہو، بڑا مقام والے سمجھتے ہو۔ تو اللہ وہ چیز اپنے نبی کو بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں کو تو وہ چیز ملتی ہے اسباب کے تحت، لیکن اپنے نبی کو وہ چیز جو ہے نا بلا اسباب کے اللہ عطا کر دیتا ہے، اور ایسا عطا کر دیتا ہے کہ پھر جن لوگوں کو اسباب سے وہ چیز ملتی ہے، وہ لوگ پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو عروج پہ تھا، لیکن ظاہر جادوگروں کا جادو اسباب کے تحت تھا، اسباب کے تحت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، معجزہ۔ ظاہری شکل تو اس معجزہ کی ظاہری شکل کیا تھی؟ جادو کی، لیکن حقیقت میں وہ جادو نہیں تھا، حقیقت میں وہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا رب کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقت تھی جو اس کے نبی پہ ظاہر ہو رہی تھی، اللہ کا فعل تھا جو اس کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا تھا، اسباب کے تحت وہ نہیں تھا۔ اس کو جادوگری سمجھتے تھے۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جو لوگ نہیں جانتے اس فن کو، بظاہر تو ہماری لاٹھیاں پھینکنا، رسیاں پھینکنا، وہ بھی جو ہے وہ کیا، وہ بھی سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ جادوگروں نے جب دیکھا، سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، حقیقت کو سمجھ گئے کہ بھئی یہ معجزہ ہے، جادو نہیں، مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں طب عروج پہ تھا، طب، چنانچہ اس وقت بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، لیکن ان کا وہ طب اسباب کے تحت تھا۔ دوائی دیتے تھے، دوائی سبب تھی نا، دوائی دیتے تھے، شفا ملتی تھی، دوائی نہیں دیتے، شفا نہیں ملتی تھی۔ اور پھر شفا دوائی سے بھی یقینی نہیں تھی، کسی کو ملتی، کسی کو نہیں ملتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا شفا کی شکل میں، شفا کی شکل میں۔ طبیبوں کے ہاتھ بھی شفا ملتی تھی، ان کے ہاتھ بھی شفا، لیکن وہ اسباب پہ تحت تھی، یہ بغیر سبب کے، وہ شفا یقینی نہیں تھی، یہ شفا یقینی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دوائی نہیں دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، اور اس ہاتھ پھیرنے کے بعد شفا ملتی، ایسی مل جاتی کہ بڑے سے بڑا لا علاج مریض بھی شفا یاب ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کلام میں فصاحت اور بلاغت، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کلام کرے کہ دوسرا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، آسان الفاظ میں اس جیسا کلام پیش نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے حبیب کو عطا کیا اور فرمایا میرے حبیب یہ معجزہ ایسا ہوگا قیامت تک رہنے والا ہوگا۔ سابقہ انبیاء کے معجزے تو وقتی تھے، عارضی تھے، تیرا معجزہ قیامت تک رہنے والا ہوگا۔ اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا۔ بڑے بڑے شاعر جو شاعری کو سمجھتے تھے، کہانت کو سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ نجومی پن کو سمجھتے تھے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام سنا، وہ کہہ اٹھے، بے اختیار کو کہہ اٹھے، خدا کی قسم یہ شاعری نہیں، یہ کہانت نہیں، یہ اللہ کا برحق کلام ہے۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے وہ کلام عطا کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ تم اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی عربی ہو، میرے حبیب بھی عربی ہیں،
तुम में बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग, बड़ी फसाहत बलागत के साथ कलाम जो है ना वो शायराना कलाम पेश करने वाले, कलाम करने वाले। मेरे हबीब तुम्हारे सामने किसी मकतब में पढ़े हुए नहीं, तुम भी उन्हें उम्मी कहते हो, उम्मी कहते हो, न पढ़े हुए किसी मकतब में किसी इंसान के पास न पढ़े हुए तुम कहते हो, और तुम पढ़े लिखे हो। तो ज़ाहिर है ये अरबी, कुरान की अरबी भी उन्हीं हरूफ से बनी है जिनसे तुम्हारी अरबी बनी है। लिहाजा अगर तुम कहते हो ये अल्लाह का भेजा हुआ कलाम नहीं, इस मेरे हबीब का गढ़ा हुआ है, तो इस जैसा कलाम को ले आओ। फिर अल्लाह ने कहा इस पूरी किताब जैसी किताब ले आओ। फिर उसके बाद अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कि चलो 10 सूरतें ले आओ, और फिर इस मरतबा अल्लाह ने फरमाया कि चलो एक सूरत ही ले आओ, एक छोटी सी सूरत सही 3 आयात पे मुश्तमिल, वो ले आओ। और फरमाया अगर तुम न ला सको, और फरमाया पेशगोई के तौर पर हरगिज़ नहीं ला सको, हरगिज़ नहीं ला सकोगे, तो फिर समझ जाओ कि ये अल्लाह का कलाम है, ये बंदे का नहीं। फिर भी अगर हटदर्मी करते हुए इस पर ईमान नहीं लाओगे, इसको मानोगे नहीं, ये जान कर, ये समझ कर कि ये अल्लाह का कलाम है, मुकाबले से आजिज़ होके सिर्फ हरदर्मी से काम लेते हुए इस पर ईमान नहीं लाओगे, फिर याद रखना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर दायमी जहन्नम की आग वो तुम्हारा ठिकाना होगी, और उसका जो है एन डन किया है वो तुम जैसे बागी इंसान है, तुम जैसे बागी इंसान है। और फिर पत्थर है, क्या है? पत्थर है। वो पत्थर की आग बड़ी शदीद होती है। दुनिया में कोयले की मिसाल तुम्हारे सामने है, कोयले की शिद्दत कितनी होती है, पत्थर की शिद्दत फिर उससे भी क्या होगी, बढ़कर होगी। और फिर ज़ाहिर है इसमें ये पत्थर भी तुम्हारे माबूद भी पड़े होंगे पत्थरों के बने हुए, ताकि तुम्हारे सामने उनकी बेबसी का क्या हो जाए, मुज़ाहरा हो जाए। तो अल्लाह ने इस आज के दर्स में भी 2 आयतें, वो पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हक़ानियत और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का ज़िक्र फरमाया है, दलील से इसको साबित फरमाया है कि देखो तुम अगर इस कलाम का मुकाबला न कर सको, ये अल्लाह का कलाम है, और जिस पे अल्लाह का कलाम नाज़िल होता है वो अल्लाह का क्या होता है, नबी होता है। ये इस बात की दलील होगी कि ये मेरा क्या है, मेरा नबी है, मेरा क्या है, नबी है, और ये मेरा क्या है, कलाम है। उसके बाद फिर आखिरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत का जिक्र किया है, फिर अगले दर्स में और अगली आयत। बल्कि वो जो आखिरत का जिक्र है आज के दर्स में, लेकिन वो आखिरत से मुताल्लिक़ है। मैंने कहा 4 मज़मून है इस सूरत के। पहला अल्लाह की वहदानियत, दूसरा रसूल की रिसालत, तीसरा कुरान मजीद की हक़ानियत, और चौथा मज़मून क्या है, आखिरत। ठीक है, तो पहले 2 मज़ामीन का पहले मज़मून का जिक्र वो रिश्ता आयात में हो चुका, और आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी मज़ामीन का जिक्र फरमाया। लेकिन अब तक बची अल्लाह व इन कुंतुम, अगर हो तुम, और अगर हो तुम फी रैबिन किसी शक में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस किताब के बारे में, उस किताब से, लफ्ज़ी माना उस चीज़ से जो हमने उतारी अपने बंदे पे, फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही, बस ले आओ तुम एक सूरत उस जैसी, वदू शुहदाकुम, और बुलाओ अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, व इन लम तफ़अलू, बस अगर न कर सको तो तुम, बस अगर न कर सको तुम, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तुम, फत्तक़ुन नार अल्लती, बस बचो उस आग से कि वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर।